बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हूं आपका जुनैद सलीम और आप देख रहे हैं इंसाफ डिजिटल। नाज़रीन, आगाज़ में ही आपसे एक छोटा सा गिला, ज़ाहिर है गिला अपनों से किया जाता है। नाज़रीन, आप हमारा वीलॉग शौक़ से देखते हैं, हमारी हौसला अफजाई भी करते हैं, लेकिन सब्सक्राइब करने से न जाने क्यों कतराते हैं। ना उस पर कोई पैसे लगते हैं, ना कोई मेहनत लगती है, सिर्फ एक बटन पुश करना होता है। और हमारी ख्वाहिश ये है कि दीवार आतिश यानी फ़ायर वॉल का हमें बहुत शिद्दत से सामना है, बहुत बेरहमाना अंदाज में हम पे हमला आवर है ये फ़ायर वॉल, जिसकी वजह से हमारी रीच बहुत कम कर दी गई है। उसका मुकाबला सिर्फ एक ही तरह से मुमकिन है कि आप हमारी सरपरस्ती फरमाएं और हमारे चैनल को ख़ुद तो सब्सक्राइब शायद आपने कर ही लिया हो, अपने दोस्तों तक हमारा पैगाम ज़रूर पहुंचाएं, उनसे भी ये फेसबुक पे भी और यूट्यूब पे हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करवाएं। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे ऑब्वियसली 27वीं तरमीम के मुसवदे की, जिसे सेनेट में बहरहाल धक्का दे के पेश कर दिया गया। इस तरमीम में क्या है, इसे जल्दबाजी में मंजूर क्यों कराया जा रहा है, तरमीम के बदले पीपल्स पार्टी को क्या मिलने जा रहा है और क्या मिल चुका है, ये भी बात करेंगे। सुहेल आफरीदी निज़ाम के गले की हड्डी क्यों बन गया और अब क्यों तसादम नागुज़ीर लगने लगा है, इस पर बात करेंगे। मैडम वज़ीर आला इस अहम तरीन मौके पर मुल्क से बाहर क्यों चली गई हैं, इस पर भी बात करेंगे। नाज़रीन, कौम को मुबारक हो, वफाकी काबीना ने 27वीं तरमीम के मुसवदे की मंजूरी दे दी है और तरमीम मंजूर कराने की इस कदर जल्दी है कि हर लम्हा शायद भारी गुजर रहा था। वज़ीर आज़म ने बाकू से काबीना इजलास की वीडियो लिंक पर सदारत की और पास करदा मुसवदे के मुताबिक फ़ील्ड मार्शल का एजाज़ ताहयात होगा, जजेस के ट्रांसफ़र का इख्तियार जुडिशल कमीशन को दे दिया जाएगा, आइनी अदालत कायम की जाएगी। ये सब कुछ आपने वैसे सुन ही रखा है, सिर्फ आपको याद दिलाने के लिए बता रहा हूँ। मुसवदे में आर्मी चीफ़ को चीफ़ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का ओहदा देने की तजवीज़ है, फ़ील्ड मार्शल को कौमी हीरो का दर्जा और ताहयात मराहत देने की तजवीज़ भी है। फ़ील्ड मार्शल को सदर मुमलिकत और गवर्नर को मिलने वाला आइनी तहफ़्फ़ुज़ भी हासिल होगा। वज़ीर क़ानून ने बताया कि जी फ़ील्ड मार्शल का ओहदा और मराहत ताहयात होंगी। कौमी हीरोज़ को दिया जाने वाला ये टाइटल कोई फ़र्द वाहिद वापस नहीं ले सकेगा, बल्कि इस टाइटल को वापस लेने के लिए वही तरीक़ाकार होगा जो सदर के मुआख़ज़े का होगा, यानी उसके लिए पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों की 2/3 अक्सरियत दरकार होगी। मुसवदे के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट से आइनी इख्तियारात वापस लेकर वफाकी आइनी अदालत को दे दिए जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट या किसी भी कोर्ट का अज़ खुद नोटिस का इख्तियार जो है वो ख़त्म कर दिया जाएगा। बलूचिस्तान असम्बली की नशस्तों में इजाफा होगा। सेनेट के चेयरमैन डिप्टी चेयरमैन के इंतखाब के हवाले से भी तरमीम जो है वो मुसवदे का हिस्सा होंगी। जुडिशल मैजिस्ट्रेट्स का ओहदा बहाल किया जाएगा। वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारण ने बताया कि जी कुछ निकात पर पीपल्स पार्टी ने फ़िलहाल इत्तफ़ाक़ नहीं किया। पीपल्स पार्टी की क़यादत का ये कहना है कि जिन तरमीम पर इत्तफ़ाक़ नहीं हो सका उन तरमीम पर इत्तफ़ाक़ राय के लिए कुछ वक्त दिया जाए। अब पता नहीं वक्त उन्होंने किस चीज़ का नाम रखा हुआ है पीपल्स पार्टी ने जो वो मांग रहे हैं। बहरहाल यानी पीपल्स पार्टी की क़यादत ने किसी भी चीज़ को कुल्ली तौर पर मुस्तरद नहीं किया और कहा है कि जी कुछ मामलात 28वीं तरमीम के लिए रहने दें। सुभान अल्लाह नाज़रीन, सुभान अल्लाह, क्या शानदार सियासत है। बहरहाल आइनी तरमीम का मुसवदा जो है वो सेनेट में पेश कर दिया गया है और आज ये कमेटियों के हवाले हो जाएगा और इम्कान है कि अगला हफ्ता ख़त्म होने से पहले ये जो है नेकी का काम जो है यानी इस तरमीम को मंजूर करा लिया जाएगा। फिर बल्ले बल्ले फिर दूध और शहद की नहरें ही नहरें, दम मस्त कलंदर। अच्छा नाज़रीन, 27वीं तरमीम के शोर में असल चीज़ तो बिल्कुल दब के ही रहेगी और वो ये है कि 27वीं तरमीम मंजूर कराने के लिए पीपल्स पार्टी ने अपना हिस्सा किस खूबसूरती के साथ पूरी तरह वसूल कर लिया। पंजाब हुकूमत और पीपल्स पार्टी के माबैन पावर शेयरिंग के हवाले से बड़ा ब्रेक थ्रू सामने आया। नून लीग पंजाब की क़यादत ने पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात दूर कर दिए हैं। ज़राए के मुताबिक नून लीग ने पीपी के 30 MPs और टिकट होल्डर्स के हलकों के लिए तरक्याती फ़ंड देने की यकीनदहानी करवा दी है। अड्डी एनी विचों गल सी नाज़रीन। बहरहाल महकमा क़ानून पंजाब में लॉ ऑफिसर्स की भर्तियों में भी पीपल्स पार्टी को शेयर दिया जाएगा। अब डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन कमेटियों में भी पीपल्स पार्टी के अरकान असम्बली और टिकट होल्डर्स को शामिल किया जाएगा। अभी चंद हफ्ते पहले ही नाज़रीन वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ पीपल्स पार्टी की क़यादत को नाम लेकर धमकियाँ दे रही थी कि जी पंजाब की तरफ उठने वाली उंगलियाँ तोड़ दी जाएंगी। वो कहती थी कि जी पंजाब में वही होगा जो वो चाहेंगी। पीपल्स पार्टी भी मौके की तलाश में थी और मौका मिलते ही उसने हिस्सा वसूल कर लिया। रही तरमीम तो वो कौम जाने और
ترمیم کروانے والے جانے. میرے خیال میں نون لیگ اور پیپلز پارٹی کو نظر آ گیا ہے ناظرین, سیدھی بات ہے کہ وہ الیکشن کے ذریعے کبھی بھی اس ملک میں دوبارہ اقتدار میں اب نہیں آ سکتے, اور دونوں جماعتوں کا یہ پختہ خیال ہے, بل یقین ہے کہ یا تو ملک میں الیکشن نہ ہو, یا اگر ہوں تو وہ 2024 کی طرح دھاندلی زدہ نہیں دھاندلا زدہ ہوں. دونوں جماعتیں یہی چاہتی ہیں کہ الیکشن وہی لوگ کرائیں جو انہیں باقاعدہ ہانک کر ترامیم کرانے جا رہے ہیں, وہی سارے اوپر چھتر چھایا وہی ہو. سیدھی بات ہے ناظرین. ملک کے گلی کوچوں میں, گھروں کے ڈرائنگ رومز میں اور بار کونسل سمیت ہر جگہ پہ سوال ہو رہا ہے کہ یہ ترمیم پہ ترمیم, اور وہ بھی اتنی جلدی کیوں ہو رہی ہے, اس کا عام آدمی کو کیا فائدہ پہنچے گا, اس کی افادیت کیا ہے. ان سب معصومانہ سوالوں کا ایک ہی جواب ہے کہ عمران خان نے پورے سسٹم کو اتنی بری طرح ہرایا ہے, اتنی بری طرح ہرایا ہے کہ اس کا تیگا پانچا کر کے رکھ دیا. سسٹم ادھیڑ کے رکھ دیا عمران خان کی فتح نے, اور پھر اس کی یہ جو جیل میں وہ استقامت دکھا رہا ہے, اس نے پورے سسٹم کو ہلا کے رکھ دیا. اور اس نظام کے بینیفیشری جو ہیں ہر وقت کھیل کے جو رولز ہیں وہ چینج کرنے میں لگے رہتے ہیں, رولز آف دا گیم جو ہیں وہ چینج کرنے میں لگے رہتے ہیں. کبھی زور زبردستی کی جا رہی ہے, کبھی دھاندلی, کبھی آئینی ترامیم. اس سارے کھیل تماشے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ کسی طرح جیل میں بیٹھے شخص کو ہر طرح سے چاروں طرف سے شکست دی جا سکے, اور اگر شکست دینا ممکن نہیں ہے تو شکست دینے کا تاثر ضرور قائم کیا جا سکے تاکہ لوگ اس سے دور ہٹ جائیں, اس کے چاہنے والے جو ہیں وہ بددل ہو جائیں, اسے لوگوں کے ذہنوں سے نکالا جا سکے. مگر اس معاملے میں ابھی تک ہر تدبیر الٹی پڑتی جا رہی ہے. سسٹم کی سر توڑ کوششوں کے باوجود اس قیدی کی محبت جو ہے وہ قوم کے دلوں میں ٹھاٹھے مار رہی ہے. ترامیم کرنے اور کرانے والوں کو شاید یہ پتہ نہیں چل رہا کہ کچھ اصول قدرت کے بھی ہوتے ہیں, اور جب قانون قدرت حرکت میں آتا ہے تو نہ کوئی ترمیم کام آتی ہے, نہ اختیارات اور اندھی طاقت کچھ کر سکتی ہے. ناظرین, سہیل آفریدی کے خلاف شروع ہونے والی مہم کا تحریک انصاف کو ایک بار پھر یہ فائدہ ہوا ہے کہ پوری جماعت اپنے وزیر اعلیٰ کے پیچھے آن کھڑی ہوئی ہے. وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کے خلاف مہم کا پی ٹی آئی کا ہر سوشل میڈیا واریر کھل کر جواب دے رہا ہے. سوشل میڈیا پر ایسی ویڈیوز کا ایک بار پھر سیلاب آ گیا ہے جس میں پولیس اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے اہلکار تحریک انصاف کے کارکنوں اور رہنماؤں پر ظلم کرتے نظر آ رہے ہیں. اس اطلاع کے بعد کہ اسلام آباد پولیس وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کو گرفتار کرنے کے لیے کے پی ہاؤس گئی تھی, اس کے بعد سے کارکن سخت مشتعل ہیں اور غصے میں ہیں, اور کھل کر وفاقی حکومت کو اور نون لیگ کو تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں. ایک اور بات بھی محسوس کی گئی ہے کہ جب سے سہیل آفریدی وزیر اعلیٰ بنے ہیں, جنید اکبر سائے کی طرح ان کے ساتھ کھڑے ہیں. وہ ورنہ آپ نے اسی جنید اکبر کو کب دیکھا تھا سابق وزیر اعلیٰ صاحب کے ساتھ, گنڈا پور کے ساتھ کب دیکھا تھا, 2 یا 3 مرتبہ دیکھا ہوگا. اب وہ سائے کی طرح وزیر اعلیٰ کے ساتھ چمٹے ہوئے ہیں. وہ اپنے وزیر اعلیٰ کے ہر اقدام کا نہ صرف دفاع کرتے ہیں بلکہ کوشش کرتے ہیں کہ حکومت اور پارٹی قیادت کے ہر عمل میں ایک یکسانیت پیدا کی جائے, کوہیرنس پیدا کی جائے. رہی بات سہیل آفریدی کو گرفتار کرنے کی, تو وفاقی پولیس خاطر جمع رکھے. سہیل آفریدی منگل یا جمعرات کو پھر اڈیالہ آئیں گے. اسلام آباد پولیس نے جو سانپ نکالنے اس وقت نکال لیں. سہیل آفریدی کے بارے میں ایک اور خبر بھی ہے بلکہ کہ پارٹی کے کچھ سینئرز کا یہ اعتراض ہے کہ نیا وزیر اعلیٰ ان کی بات نہیں مانتا. ان کا کہنا یہ ہے کہ سہیل آفریدی مشورہ تو کرتا ہے مگر ان کے مشوروں پہ عمل نہیں کرتا. اب بعض رائے یہ بتاتے ہیں کہ جی پارٹی کے ہی ایک رکن قومی اسمبلی نے کچھ لوگوں کے پاس جا کر سہیل آفریدی کے بارے میں کہا ہے کہ یہ تو مراد سعید کے مشوروں پہ عمل کر رہا ہے. یعنی اس کا مطلب کیا ہوا کہ اس کے ساتھ بھی اسی طرح نپٹا جائے. اور ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ سہیل آفریدی سے پارٹی کے کچھ سینئر رہنماؤں نے کہا ہے کہ وہ مراد سعید کی لائن لینا چھوڑے, ورنہ اس کے ساتھ بھی وہی کچھ ہو سکتا ہے جس کا سامنا مراد سعید کو, وہی جو میں عرض کر رہا ہوں. مگر سہیل آفریدی کے قریبی ذرائع کا کیا کہنا, وہ یہ کہتے ہیں کہ وزیر اعلیٰ نے تو فیصلہ کر لیا ہے کہ ان کی حکومت رہے یا نہ رہے, مگر مزاحمت کی راہ پر ہی چلے گا. اس راہ پر چلتے ہوئے جو ہوگا دیکھا جائے گا. اچھا ناظرین, مریم نواز صاحبہ طویل غیر ملکی دورے پر جا چکی ہیں. مریم نواز صاحبہ کو برازیل میں ماحولیاتی کانفرنس میں شرکت کرنا ہے جس کے لیے وہ لندن پہنچ گئی ہیں, جہاں انہوں نے گزشتہ روز ایک فرینڈلی سی پریس کانفرنس بھی کی ہے. لندن میں موجود صحافی بڑے پولے سوال کر رہے تھے.
اور خود مریم نواز بھی خاص شرمسار سی ہو کر ان کا جواب دے رہی تھیں۔ مریم نواز لندن سے برازیل جائیں گی اور وہاں سے پھر امریکہ روانہ ہو جائیں گی، واپسی پر دوبارہ لندن آئے گی، جہاں اس وقت میاں محمد نواز شریف صاحب بھی پہنچ چکے ہوں گے، جن کے کچھ ٹیسٹ ہونے ہیں۔ کہا جا رہا ہے کہ مریم نواز اپنے والد صاحب کے طبی معائنے کے موقع پہ ان کے ساتھ ہوں گی۔ وزیر اعلیٰ 2 ہفتے کے لیے ملک سے روانہ ہوئی ہیں، مگر ہو سکتا ہے کہ انہیں 2 ہفتے سے زیادہ وقت لگ جائے۔ ذرائع کا کہنا یہ ہے ناظرین کہ مریم نواز کو مشورہ دیا گیا ہے کہ ان کی سیکیورٹی کے حوالے سے کچھ مسائل ہیں، اس لیے وہ فی الحال ملک سے باہر چلی جائے۔ یہ ذرائع کی خبر ہے۔ پہلے بھی مریم نواز کے تمام سیکیورٹی سٹاف کی کلیئرنس ہوئی تھی، اب کہا جا رہا ہے کہ مریم نواز کے گھریلو ملازمین کی سیکیورٹی کلیئرنس باقی ہے، وہ بھی کی جانی ہے، اور خیال ہے کہ جب مریم نواز وطن واپس آئیں گی تو ان کے گھریلو سٹاف کی بھی کلیئرنس ہو چکی ہوگی۔ مریم نواز ناظرین کچھ عرصے سے ہی پہلے ہی سیکیورٹی تھریٹس کی بنیاد پہ اپنی موومنٹ کو کافی ریسٹرکٹ کر چکی ہیں، محدود کر چکی ہیں۔ میرے خیال میں یہ بہت ہی تشویشناک بات ہے کہ سرکاری امور کی انجام دہی میں کسی بھی شخصیت کو ایسی مشکل صورتحال سے گزرنا پڑے یا دوچار کر دیا جائے۔ ہماری دعا ہے کہ مریم نواز صاحبہ کے ساتھ اللہ ان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور ہماری خواہش بھی ہے، دعا بھی ہے کہ وہ بلا خوف اپنے سرکاری امور کی انجام دہی کرتی رہے، کسی کو بھی ایسے حالات کا سامنا نہ کرنا پڑے جس میں کسی کی بھی زندگی کے لیے کسی بھی قسم کا کوئی خطرہ درپیش ہو۔ ناظرین چلتے چلتے سعد اللہ شاہ صاحب کے چند اشعار سن لیں۔ ایک احساس جو تلوار سے آگے نکلا، ایک احساس جو تلوار سے آگے نکلا، اشک بن کر میرے اظہار سے آگے نکلا، خود مصنف نے اسے لا کے کہیں مار دیا، ایک کردار جو کردار سے آگے نکلا، اس کو لے آئی سردار تمنا اس کی، اس کو لے آئی سردار تمنا اس کی، عشق تو عشق تھا بازار سے آگے نکلا، ظلمت شب میں کوئی دیپ لیے نکلا تھا، ایسے رستے پہ جو انکار سے آگے نکلا، وقت آیا تو کھلا مجھ پہ کہ دنیا کیا ہے، جو میرا یار تھا اغیار سے آگے نکلا، اور تیزی سے چلا آیا فنا کی جانب، اور تیزی سے چلا آیا فنا کی جانب، جب کوئی وقت کی رفتار سے آگے نکلا، سعد حیران ہوں میں سادہ دلی پہ تیری، نام قاتل کا تو تکرار سے آگے نکلا، نام قاتل کا تو تکرار سے آگے نکلا۔ ناظرین خوش رہیں، خوش رکھیں، آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلے ولاگ میں۔ اللہ حافظ۔